الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى صلوات محمد وعلى محمد پر ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا و آخرت کے اختیار بھی ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے۔ گویا کہ پروردگار عالم واضح کر رہا ہے کہ ہم ہدایت کی ذمہ داری لے رہے تو ایک خاص وقت، ایک محدود وقت کے لیے نہیں لے رہے ہیں، ایک خاص پیریڈ کے لیے نہیں لے رہے ہیں، بلکہ ہم قیامت تک کی ہر نسل کی ذمہ داری لے رہے ہیں اور ہر دور میں ہم تمہاری ہدایت کا انتظام کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس مالک حقیقی نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی تو اس نے ہر دور میں ہماری ہدایت کے لیے ہادی بھیجے۔ کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ جب کوئی ہادی نہ آیا ہو۔ یہ تو ممکن ہے کہ ہدایت پانے والے نہ رہے ہوں، لیکن یہ ناممکن ہے کہ ہادی نہ رہا ہو۔ ہدایت نہ پانے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا، لیکن ہادی کی شکل میں اللہ نے آدم کو پہلے بھیج دیا اور بتا دیا کہ ہماری ہدایت کا انتظام اتنا پختہ اور مضبوط ہے کہ دیکھو ہم ہر دور میں تمہاری ہدایت کی ذمہ داری لے رہے ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ نبوت تھا، تقریباً 1,24,000 انبیاء ہماری ہدایت کے لیے آئے، اور اس کے بعد جب سلسلہ نبوت ختم ہوا تو اس کے بعد سلسلہ امامت شروع ہوا، اور الحمدللہ آج بھی سلسلہ امامت جاری و ساری ہے، اور رسول اکرم کا ایک جانشین پردہ غیب میں ہے انشاءاللہ، اور جب وہ ظہور ہو جائے گا پھر دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ عزیزان محترم، جب اللہ نے ہر دور کی ہدایت کی ذمہ داری لی ہے تو کوئی زمانہ بعد نبی ہادی سے خالی نہیں رہا۔ اب چونکہ یہ مجلس جو ہے شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام سے متعلق ہے، اور میں انہی سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کی خدمات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے ہدایت کی ذمہ داری لی تو ہدایت کا مطلب یہ نہیں، ہادی کا مطلب یہ نہیں کہ فقط انسانوں کا ہادی ہو، بلکہ وہ ہر مخلوق کا ہادی ہوگا، خواہ وہ جانور ہوں، چرند ہو، پرند ہوں، جن ہوں، انسان ہوں، انتہا یہ کہ نباتات ہوں، جمادات ہوں، سب کا ہادی ہوا کرتا ہے، سب کی وہ ہدایت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے روایات میں پڑھا ہے کہ ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام چلے جا رہے تھے اور راستے میں ایک پرندہ بول رہا تھا، جس کو ہمارے زبان میں چکور کہتے ہیں۔ وہ بول رہا تھا، اور جب وہ بول رہا تھا تو امام نے کہا جانتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ مولا ہم نہیں جانتے یہ کیا کہہ رہا ہے۔ کہا یہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار عالم لعنت کر محمد و آل محمد علیہ السلام سے بغض رکھنے والوں پر۔ یہ سننے کے بعد چاہنے والے بے چین ہو کہ مولا آپ کو جانوروں کی بھی زبان آتی ہے؟ کہا ہم فقط انسانوں کے ہادی نہیں بلکہ ہم سب کے ہادی ہیں، ہم سب کی زبان جانتے ہیں، چونکہ جہاں ہدایت کی جاتی ہے ان کی زبان جاننا بھی ضروری ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد چند قدم آگے بڑھے، دیکھا ایک فاختہ ہے جو بول رہی تھی، پوچھا مولا یہ کیا کہہ رہی؟ کہا کہ یہ کہہ رہی فقط تم، یعنی اے محمد وعلی محمد اللہ تمہیں قطع کرے، تمہیں قتل کرے۔ فرمایا کبھی اس کو اپنے گھروں میں نہ بیٹھنے دینا۔ تو امام نے واضح کر دیا کہ ہم ہر مخلوق کے ہادی ہیں۔ عزیزان گرامی، امام جعفر صادق علیہ السلام سے متعلق میں جلدی چند باتیں عرض کر دوں چونکہ محدود وقت ہے۔ آپ کا نام ہے جعفر، اور جعفر کیوں نام رکھا گیا میں ایک وجہ اور بتا دوں، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جعفر اصل میں جنت میں ایک نہر کا نام ہے جو انتہائی شیریں اور انتہائی ذائقہ دار پانی کی نہر ہے جس کا نام جعفر ہے۔ اب آپ غور کریں، نہر سے متعلق آپ جانتے ہیں جب نہر چلا کرتی ہے تو ہر عام و خاص کو سیراب کرتی ہوئی جاتی ہے،
وہی کردار امام جعفر صادق علیہ السلام کا تھا کہ جب آپ نے درسگاہ شروع کی ہے اور چاہنے والے آنا شروع ہوئے پڑھنے کے لیے، تو اپنے بھی آتے تھے، غیر بھی آتے تھے، اپنے آئے وہ بھی لے کر کے گئے، غیر آئے وہ بھی لے کر کے گئے۔ فرق یہ ہے جو اپنے آئے انہوں نے امامت کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن جو غیر آئے وہ امام بنتے چلے گئے، اور تاریخ میں 4 امام آپ جانتے ہی ہیں، 4 امام ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک امام نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر میں 2 سال جعفر صادق علیہ السلام کے پاس پڑھا نہ ہوتا، ان سے علم نہ حاصل کیا ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اللہ اکبر، کیا جملہ کہا ہے کہ اگر میں 2 سال تک ان کی صحبت میں نہ بیٹھا ہوتا، ان سے علم نہ حاصل کیا ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ نعرہ نیا نعرہ نہیں ہے، یہ نعرہ بہت پرانا نعرہ ہے، لیکن یہاں سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، محمد و آل محمد سب کو فیض یاب کرتے ہیں، اپنوں کو بھی فیض یاب کرتے ہیں، غیروں کو بھی فیض یاب کرتے ہیں، اپنے پیاروں کو بھی فیض یاب کرتے ہیں، اپنے خون کے پیاسوں کو بھی فیض یاب کرتے ہیں۔ جو ان کے دروازے پر مانگنے کے لیے چلا آتا ہے ہر ایک کو فیض یاب کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے دادا کے زمانے میں ایک شخص بار بار یہی نعرہ دیا کرتا تھا، لولا علی لہلک فلاں، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ان کے اس نعرے سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ قربت اہل بیت میں ہلاکت نہیں ہوتی، شہادت ہوا کرتی ہے۔ جو ان سے قربت اختیار کر لیتا ہے وہ کبھی ہلاک نہیں ہوتا، وہ کبھی مرا نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام جعفر ہے جو سب کو سیراب فرمایا ہے۔ لقب ہے آپ کا صادق، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ، اور آپ کی جو اولاد ہے وہ تقریباً 10 ہیں، 7 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں جو مختلف ازواج سے ہیں۔ آپ کی ولادت 17 ربیع الاول میں ہوئی ہے، اور آپ کی قبر مطہر جو ہے وہ جنت البقیع میں ہے۔ آپ کی عمر مبارک تقریباً 65 ایئر یعنی 65 برس کی ہے۔ آپ کی والدہ کا نام جناب ام فروا بنت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، یعنی جو محمد ابن ابی بکر کی پوتی تھیں۔ اور اس کے علاوہ بس میں جلدی چند باتیں آپ کے علم سے متعلق آپ کی خدمات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ایک پیغام امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمات میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ حضرات مستفید ہوں گے۔ عزیزان گرامی، ایک شخص آتا ہے امام کی خدمت میں، اور آنے کے بعد مولا سے کہتا ہے کہ مولا، معاملہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کچھ آپ کے چاہنے والے ہیں جو اعمال میں زیرو ہیں، جو عمل نہ کرتے، نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے، فلاں عمل نہیں کرتے، فلاں نہیں کرتے، اور لیکن آپ کے جو دشمن ہیں ان کے اعمال آپ کے چاہنے والوں سے بہتر ہیں۔ وہ ہر ایک میدان میں، گویا کی عبادت کے میدان میں آگے آگے نظر آتے ہیں، مسجدیں ان سے بھری رہتی ہیں۔ مولا آخر یہ فرق کیوں ہے؟ تو مولانا نے ارشاد فرمایا، تم جانتے نہیں ہو، اصل وجہ یہ ہے، ان دونوں ہمارے چاہنے والوں میں بھی ہمارے غیروں میں بھی فرق یہ ہے، ہمارے چاہنے والوں کے عقیدے محکم ہیں، اور شیطان ان کے عقیدوں سے محروم ہو چکا ہے، ان کے عقیدوں پر حملہ نہیں کر سکتا، تو لہٰذا ان کو اعمال میں بہکاتا ہے، ان کو عمل نہیں کرنے دیتا ہے۔ اور جو ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں ان کے عقیدے بیکار ہیں، تو لہٰذا وہ ان کی عبادت یعنی ان کے اعمال کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کے عقیدے خراب کرنے پر تلا رہتا ہے۔ آپ دیکھیے زانے گرامی، امام نے واضح کر دیا کہ شیطان کس کس طریقے سے یعنی ہمارے والوں کو بھی بہکاتا ہے، ان والوں کو بھی بہکاتا ہے۔ مگر عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ یہاں پر عرض کروں اور اگلی بات عرض کر دوں کہ دیکھیے، یاد رکھیے، جو سچا اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ عقیدے کی میدان میں بھی ہمالیہ کی مانند ہوا کرتا ہے، اور میدان عمل میں بھی بے مثال ہوا کرتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں جملہ عرض کروں، کیونکہ اہل بیت کے چاہنے والے جب عقیدے کی بات آتی ہے تو سولی پہ چڑھنے کے بعد علی علی کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور جب عمل کی بات آتی تیروں کی بارش میں نماز قائم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والے۔ اب میں اسی بات کی تھوڑی سی وضاحت کروں اور کچھ ایک دو باتیں اور آپ کی خدمت میں جلدی میں عرض کر دوں کہ عقیدہ اور عمل
وہ چیز آج بھی ہمارے درمیان پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ اس فکر کے پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ صاحب مولانا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، باقی تو سب ہوتا رہے گا، اللہ معاف کر دے گا، اللہ بخش دے گا۔ عزیزان گرامی، عموماً یہ آپ جانتے ہی ہیں کہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اب بعض کچھ ایسے کوئی شاذ و نادر نظر آ جاتا، کہتا کہ نہیں عمل مضبوط ہونا چاہیے، لیکن میں بتا دوں کامیابی کے لیے عقیدے کا بھی مضبوط ہونا ضروری ہے اور عمل کا بھی مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اور اس عقیدے میں، اس فضول کی بحث میں، ایک عظیم ترین عبادت، جو مظلوم ترین عبادت کو مزید مظلوم بنایا گیا ہے۔ اب آپ تعجب کریں گے میں نے یہ جملہ کہا کیوں کہا ہے۔ ہمارے یہاں ایک عظیم عبادت، اس کا نام ہے عزاداری، جو روح ایمان ہے۔ اس سے متعلق بعض کچھ لوگ کہنے لگے مولانا اصل میں عزاداری تو چیز ہی الگ ہے۔ بھئی کیا چیز الگ ہے؟ کہ یہ جو ہے عقیدے میں ہے، یہ عمل میں نہیں ہے۔ اور روزمرہ آپ سنتے رہتے ہیں، اس قسم کی بحثیں آتی رہتی ہیں، لوگ کہتے رہتے ہیں۔ اور ایک گروپ اور آیا تو اس نے کہا نہیں عزاداری عمل میں ہے۔ میں اور اپنی بات کو واضح کروں، ایک گروہ ایسا جو کہتا ہوا نظر آتا ہے عزاداری اصول دین میں ہے، یعنی اصول دین یعنی عقیدہ۔ ایک گروہ آیا جو وہ شاذ و نادر ہی نظر آتا ہے، وہ کہتا کہ نہیں عزاداری فروع دین میں یعنی عمل میں ہے۔ اب اس قسم کی بحثیں کرتے رہتے ہیں لوگ باغ، لیکن میں آج امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت سے متعلق اس مجلس میں ایک بات کی وضاحت جلدی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے عزاداری وہ ایک ایسی عظیم ترین عبادت ہے کہ جو نہ عقیدے میں ہے، نہ اصول دین میں ہے، نہ فروع دین میں ہے۔ اصل میں ہم عزاداری کی معرفت حاصل نہیں کر سکے، اصل میں ابھی تک ہم کربلا تک پہنچ ہی نہیں پائے ہیں، ابھی تک ہم محدود رہ گئے ہیں، ابھی تک ہم فقط ماتم تک محدود رہ گئے ہیں، نوح تک محدود رہ گئے ہیں، مجلس تک محدود رہ گئے، لیکن حقیقت میں ابھی تک ہم اس کے اندر داخل نہیں ہو سکے۔ ہم باہر سے کھڑے ہوئے اپنی فکریں، اپنے خیالات بیان کر رہے ہیں عزاداری یہ ہے، لیکن جس دن ہم اس کے اندر داخل ہو جائیں گے تو حقیقت معلوم ہو جائے گی عزاداری کیا ہے۔ میں نے جملہ کہا کہ عزاداری نہ عقیدے میں، نہ عمل میں، نہ عزاداری نہ فروع دین میں، نہ اصول دین میں ہے۔ آپ کہیں گے مولانا دلیل کیا ہے؟ اب میں دلیل جلدی عرض کروں۔ دلیل میرے نزدیک یہ انشاءاللہ آپ حضرات محسوس ہوں گے کہ بہترین دلیل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ عزاداری کیا ہے؟ دیکھیے اصول دین یعنی عقیدہ، اور اصول دین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جڑیں، دین کی جڑیں۔ فروع دین یعنی عمل، فروع دین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی دین کی شاخیں، گویا کہ ایک درخت ہو گیا۔ عزاداری ذہن میں رکھیے، عزاداری کہتے ہیں کس کو، اس کے بعد اگلی باتیں عرض کروں گا۔ تو یہ مکمل درخت ہو گیا، کچھ جڑیں ہیں، کچھ ظاہر وظاہر ہیں۔ آپ کو ایک درخت لگانا ہے، جب آپ نے درخت لگایا تو درخت کی زندگی اور اس کی صحت کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہا ایک اچھی زمین کا انتخاب کرنا، جس زمین پر درخت لگا رہے ہو زمین اچھی ہو، زرخیز ہو۔ دوسرے نمبر پر وہاں پانی ہونا چاہیے، اچھا پانی اس کو ملنا چاہیے۔ پانی جڑ میں جاتا ہے، اظہار اس کا شاخوں سے ہوا کرتا ہے۔ اگر آپ کسی درخت سے متعلق یہ جاننا چاہتے ہیں، یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ درخت جو ہے صحت مند ہے، یہ کمزور ہے، یہ درخت صحت مند ہے یا بیمار ہے، تو معلوم کیسے ہو؟ تو ہمیں اندازہ کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا اس کی شاخیں کیسی ہیں۔ اگر شاخوں پر ہرے بھرے پتے آ رہے ہیں، پھول آ رہے ہیں، پھل آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ جڑ مضبوط ہے۔ لیکن اگر پتے سوکھ کر زمین پر گر رہے ہیں، نہ پھول آ رہے ہیں نہ پھل آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب جڑ کمزور ہے۔ اور جڑ کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے پانی دیا جائے۔ آپ کی سمجھ میں آیا عزاداری کسے کہتے ہیں؟ عزاداری نہ اصول دین میں ہے نہ فروع دین میں ہے، عزاداری نہ عقیدے میں ہے نہ عمل میں ہے۔ عزاداری اصل میں ایک ایسا پانی ہے کہ جو عقیدے کی جڑ میں جاتا ہے، اظہار اس کی شاخوں سے ہوا کرتا ہے، یعنی عقیدے کو مضبوط کرتا ہوا اوپر آتا ہے اور آنے کے بعد اس کی اظہار شاخوں سے ہوتا ہے، یعنی فروع دین سے ہوتا ہے۔ اب اگر کسی عزادار کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ پکا عزادار ہے یہ نہیں ہے، عقیدے کا مضبوط ہے یہ نہیں ہے، سچا محب اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے یہ نہیں ہے، تو اس کے عمل کو دیکھ لیں۔ اس کا ظاہر جو ہے عمل ہے، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، مستطیع ہونے کے بعد حج کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اگر یہ عمل انجام دے رہا ہے تو اس کی جڑ بھی مضبوط ہے۔
عزاداری گویا کہ عقیدے کو بھی مضبوط کرتی ہے اور عمل کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ تو امام نے کہا چونکہ شیطان جو ہے ان کے عقیدوں سے محروم ہے، لہٰذا ان کو عمل میں گمراہ کرنا چاہتا ہے، اور جو ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں وہ ان کے عقیدے سے متعلق جانتا ہے کہ یہ عقیدے کے معاملے میں گمراہ ہو چکے ہیں، بھٹکے ہوئے، لہٰذا ان کو اس نے دوسری لائن پر لگا دیا ہے۔ اب دوسری بات میں آپ کی خدمت میں جلدی جلدی عرض کروں، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک پیغام۔ عزیزان گرامی، ایک شخص آیا جو امام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ امام کی خدمت میں آنے کے بعد جو ہے دیکھا مولا کا دسترخوان سجا ہوا ہے اور طرح طرح کی یعنی انواع و اقسام کی غذا وہاں پر رکھی ہوئی ہے۔ کہتا ہے مولا یہ وسیع دسترخوان آپ کا، مولا آپ کو زیب نہیں دیتا ہے؟ آپ کو جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے صاحبان نظر جب کسی مولوی بیچارے کو، کسی عالم کو اچھا کھاتا اور پیتا دیکھتے ہیں تو اس پر بولا نا یہ صحیح نہیں ہے آپ کے لیے، آپ کو زیب نہیں دیتا۔ اس قسم کے حالات ہمارے یہاں، کیونکہ سب سے کمزور مولوی ہی کو سمجھا جاتا ہے، اور انتہا تو یہ ہو گئی ہے مولوی کی بات پر عمل نہیں، یقین نہیں، جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اس کی بات پر یقین نہیں ہوتا ہے، اور جو گناہ گار بھی ہے، جھوٹا بھی ہے اور مکار بھی ہے، اس کی بات پر سب عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ مولا یہ سب کیا ہے؟ اس کا تو حساب بہت زیادہ ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ کیا حساب کیسے ہوگا؟ کتنی آپ نعمتیں کھا رہے دیکھیے کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا۔ مولا سے کہتے ہیں مولا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کہتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پروردگار عالم اس دن آپ سے نعمتوں کا سوال کرے گا۔ اتنی نعمتوں کا حساب دے پائیں گے آپ؟ مولا نے فرمایا واہ ہو تجھ پر، تو حقیقت میں نعمت کو نہیں پہچان پایا۔ نعمت کہتے کس کو ہیں؟ تو یہ جانتا ہے نعمت کہتے کس کو ہے؟ میرے ایک سوال کا جواب، مولا کہتے میرے ایک سوال کا جواب دے۔ کوئی تیرے یہاں مہمان ہو، 3-4 روز تیرے گھر پر رہتے، دسترخوان پر کھانا کھائے، اور جب تیرے دسترخوان سے جانے لگے اور تو کھڑا ہونے کے بعد اس سے کہے کہ آپ کو جو میں نے کھانا کھلایا، جو روٹیاں کھلائی ہیں اس کا حساب دے کر کے جائیے، تو یا تم مجھ سے حساب لوگے؟ تو مولا میں حساب کیوں لوں گا؟ میری غیرت تقاضا نہیں کرے گی کہ میں کسی کو اپنے دسترخوان پر کھلانے کے بعد اس سے حساب و کتاب کروں۔ تو امام نے فرمایا تو اللہ کو اتنا کمزور سمجھ رہا ہے وہ بے شمار نعمتیں عطا فرمانے کے بعد ہم سے ان کا حساب و کتاب لے گا؟ کہ مولا پھر یہ نعمت کون سی نعمت ہے؟ تو امام نے فرمایا یہ نعمت حقیقی ہے۔ کہ نعمت حقیقی کون سی نعمت ہے؟ کہ ہماری ولایت و امامت ہے نعمت حقیقی، جس کا سوال روز محشر پروردگار عالم ہر بندے سے کرے گا کہ ہمارے نمائندوں سے محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، ان کی امامت پہ اقرار کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، ان کی ولایت پہ اقرار کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ جب تک ہماری امامت و ولایت شامل نہیں ہوتی کوئی نعمت مکمل نہیں ہوا کرتی ہے۔ آپ تصور کریں جب تک ہماری انتہا یہ ہے کہ نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اعلان ولایت علی ابن ابی طالب نہیں ہو جایا کرتا ہے۔ بس جانے گرامی اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں میں۔ امام نے بہت باتوں کی وضاحت کی ہے۔ اگلی بات امام، اچھا اسی سے متعلق ایک بات اور کہہ دوں، ایک شخص اور بھی آیا، دیکھا امام شاندار لباس پہنے بیٹھے ہیں، بہترین لباس پہنے بیٹھے ہیں، کہ مولا یہ آپ کو زیب نہیں دیتا، آپ اتنا اچھا لباس پہنے ہوئے ہیں؟ آپ کے جد علی ابن ابی طالب پھٹا پرانا لباس پہنا کرتے تھے، آپ ایسا لباس نہ پہنا کیجئے۔ واقعاً جب کوئی جاہل کسی عالم پر آنے کے بعد تنقید کرتا ہے وہ اس عالم کے لیے انتہائی سخت مرحلہ ہوا کرتا ہے، وہ موت سے کم نہیں ہوا جب کوئی جاہل عالم پر تنقید کرے۔ امام نے کہا کہنا کیا چاہتا ہے کہ آپ کے جد پھٹا پرانا لباس پہنتے تھے علی ابن ابی طالب، اور آپ کا دیکھ میرے جد کا زمانہ اور تھا، میرا زمانہ اور تھا۔ میرے جد کے زمانے میں مسلمانوں کے حالات بہت کمزور تھے، بہت غریب تھے، تو لہٰذا میرے جد پھٹا پرانا لباس پہنا کرتے تاکہ غریبوں کو احساس نہ ہو۔
آج مسلمانوں کے حالات بہت بلند و بالا ہیں، بہت اچھے حالات، لہٰذا میں نے بہترین لباس پہنا ہوا ہے، لیکن اگر تو حقیقت جاننا چاہتا آؤ میرے قریب آؤ۔ امام نے کہا ذرا اندر ہاتھ ڈالو، اب جو اندر ڈالا، ہاتھ ڈالا تو دیکھا انتہائی سخت اور موٹا کپڑا مولا پہنے ہوئے، دیکھو فرمایا یہ نفس کو رام کرنے کے لیے ہے، اور یہ جو آگ اوپر جو لباس پہنے ہوئے شکران نعمت کے لیے ہے، یعنی اگر اللہ ہمیں نواز رہا ہے، اچھا کھاؤ اچھا پہنو، یہ ایک طریقہ مولا نے ہمیں بتا دیا۔ اس کے علاوہ زین گرامی مولا سے متعلق روایت اور بھی ملتی ہے، مگر میں کیا کروں، وقت نہیں ہے اور وقت جو ہے بہت تیزی کے ساتھ ختم ہو گیا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات طیبہ سے متعلق امام نے مستقل ہر میدان، جتنا وقت مولا کو ملا شاید کسی امام کو ملا ہو، 65 برس آپ کا سن رہا ہے اور آپ نے بے پناہ دین کی خدمات انجام دی، اور اسی لیے آج اس کو فقہ جعفریہ کہا جاتا ہے۔ 4000 سے زیادہ لوگ آپ کے درس میں شامل ہوا کرتے تھے، اور امام نے ایسے ایسے شاگرد زمانے کو دے دیے کہ آج تک دنیا ان پر فخر و مباحات کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جابر بن حیان، آپ دیکھیے جابر بن حیان جو ہمیشہ زندہ رہے گا، آپ کتابیں دیکھتے ہیں الجبرہ، ہم نے نام سنا ہوگا الجبرہ جسے کہتے ہیں، وہ جابر بن حیان سے منسوب ہے، یعنی مولا کا شاگرد تھا، نہ جانے کیا کیا سکھا گیا اور کیا کیا دے گیا۔ عزیزان گرامی، اور اس کے علاوہ بہت شاگرد آپ کے ہیں، لیکن آپ نے علوم آل محمد کو جو پھیلایا ہے بہت تیزی کے ساتھ پھیلایا ہے، اور واقعاً اسلام کو تقویت پہنچائی ہے، آپ نے اسلام کو محکم کیا ہے، اسلام کو مضبوط کیا۔ لیکن اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو محمد آل محمد علیہ السلام پر تنقیدیں کرتے تھے، اور اسی دور میں امام جعفر صادق علیہ السلام مدینہ میں موجود ہیں، کچھ لوگوں کا نبی ہے، نبی اکرم کی حدیث ہے کہ اطلبوا العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ دیکھیے میں نے امام کے شاگردوں کا تذکرہ کیا ہے، متوجہ رہیے گا، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تو سنت نبوی پر عمل کرنے والے بعض افراد کھڑے ہوئے، چلو چین چل رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، وہیں امام کے ایک شاگرد جس کو زمانہ دیوانہ کہتا ہے، میں داناؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دیوانے کی بات کر رہا ہوں، اسے خبر ملی کچھ سچے اور پکے مسلمان علم حاصل کرنے کے لیے چین جا رہے ہیں، جس راستے سے ان کا گزر ہونا تھا اسی راستے پر آ کر کے بیٹھ گئے، اور جب آ کر کے بیٹھے تو جیسے وہ لوگ قریب آئے تو انہوں نے ایک مرتبہ ریت کے اندر بالو کے اندر انگلی چلانا شروع کی، جیسے کچھ کھو گئے تلاش کر رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ قریب آئے تو لوگوں نے پوچھا بہلول کیا کھو گیا، کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو بہلول نے کہا ارے گھر سوئی کھو گئی تھی تلاش کر رہا ہوں۔ کہ بہلول زمانہ تم کو بے وقوف غلط نہیں کہتا ہے، سوئی گھر پر کھوئی اور تلاش یہاں کر رہے ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا دیوانہ شاگرد، جس زمانہ کہتا ہے دیوانہ، لیکن اس سے بڑا دانا کوئی نہیں تھا۔ تو بہلول نے مسکرانے کے بعد کہا میاں بے وقوف ہم نہیں ہیں، دیوانے ہم نہیں ہیں، دیوانے تم ہو، بے وقوف تم ہو۔ کہ کیوں بے وقوف ہے؟ کہ علم کا دریا جعفر صادق مدینے میں موجود ہے، تم علم حاصل کرنے کے لیے چین جا رہے ہو۔ جیسے ہی بہلول نے یہ بات کی بات واضح ہو گئی، اب زمانے کو بتا دیں جس کا دیوانہ شاگرد کا عالم یہ ہو، وہاں داناؤں کا عالم کیا ہوگا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو منصور دوالقی لعنت اللہ علیہ نے زہر دیا ہے۔ جب امام کو زہر دے دیا گیا ہے تو امام نے جو آخری وصیت فرمائی اور جس وصیت پر آپ نے بہت زیادہ زور دیا وہ سن لیں، کیونکہ فقط مولا کی شہادت منا لینا، مجلسیں کر لینا، گریہ کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کی وصیتوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور امام نے ان وصیتوں میں ایک وصیت اس پر زیادہ توجہ دی، فرمایا ہے کہ دیکھ کبھی نماز سے غافل نہ ہونا، اور اتنی تاکید کے ساتھ کہا کہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، شہادت کا وقت قریب ہے،
امام فرماتے جو نمازی ہوگا ہماری شفاعت اسی کو حاصل ہوگی، جو بے نمازی ہوگا اس کو ہماری شفاعت کبھی حاصل نہیں ہوگی۔ آخری وقت میں مولا بتا کر گیا، جس طریقے سے دادا نے آخری وقت میں نماز پڑھ کے بتایا تھا، ویسے ہی آج پوتا تاکید کر کے جا رہا ہے کہ ہمارے چاہنے والوں دیکھو یاد رکھنا، نماز سے کبھی غافل نہ رہنا اگر ہمارے چاہنے والے ہو۔ امام کو زہر دیا گیا اور مدینہ منورہ میں زہر دیا گیا، گورنر کے ذریعے زہر دلوایا گیا، مگر عزیزان گرامی امام بستر پر تڑپتے رہے۔ ایک وقت وہ آیا کہ امام نے وصیتیں کی، اور وہ وقت بھی آیا کہ امام کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ایک کوہرام برپا ہو گیا، اور واقعی جب کسی گھر میں کسی عزیز کی موت ہوتی ہے، جب خاندان والے موجود ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہاں یہ اسی بستی کا رہنے والا تھا، یہیں کا رہنے والا تھا، چاہنے والے چیخے مار مار کر کے روتے ہیں۔ وہی عالم امام جعفر صادق علیہ السلام کا تھا کہ پورا مدینہ سمٹ کر کے آ گیا، ہر خاص و عام سمٹ کر کے آ گیا، ہر امیر و غریب سمٹ کر کے آ گئے، اور آنے کے بعد پورا خاندان سمٹ کر کے آ گیا اور امام پر گریہ وزاری کر رہے تھے۔ میں کہوں مولا کی بارگاہ میں عرض کروں گا، مولا آپ پر گریہ کرنے والے کتنے نظر آ رہے ہیں، آپ کا پورا خاندان موجود ہے، مگر میرے مولا ذرا سرزمین کربلا پر آ جائیے، آپ کے جد مظلوم کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، کوئی رونے والا نہیں۔ اگر رونے والے رونا چاہتے ہیں تو کسی کو تماچے مارے جاتے ہیں، کسی کے گوشوارے چھینے جاتے ہیں، کسی کے تازیانے مارے جاتے ہیں۔ عزادارو روایات ملتا ہے کہ امام کو قیمتی کفن دیا گیا، قیمتی کفن دیا گیا، اور جنازہ انتہائی شان و شوکت سے اٹھایا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تشییع جنازہ میں موجود تھے۔ ہاں جب خاندان والے اور بیٹے کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں تو جانے گرامی ایسے ہی اپنے کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، ایسے ہی باپ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، مگر ہائے رے امام سید سجاد علیہ السلام بابا کے جنازے سے گزرتے جا رہے ہیں۔ شہزادی زینب نے دیکھا کہ سید سجاد کے چہرے کا رنگ زرد پڑتا چلا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ روح بدن سے نکل جائے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے اپنے آپ کو ناقے سے گرا دیا، امام ادھر متوجہ ہوئے کہ تاکہ سید سجاد کی جان بچ جائے، اور سید سجاد کہتے ہوئے گزرے، بابا معاف کر دینا، آپ کو غسل و کفن نہ دے سکا۔ مگر ہاں میں آج اس منزل پر ایک بات ضرور کہوں گا، اب واقعاً میرا دل نہیں مانے گا یہ بات کہے بغیر، یقیناً امام حسین علیہ السلام کو پردیس میں عالم غربت میں شہید کیا گیا، مگر آج الحمدللہ ان کا عظیم الشان روزہ باقی ہے۔ مگر ہائے رے امام جعفر صادق علیہ السلام وطن میں دفن ہونے کے باوجود ظالموں نے آپ کے روزے کو منہدم کر دیا، آپ کے روزے کو شہید کر دیا، اور آج تک آپ کی قبر اجڑی پڑی ہوئی ہے، ہر چاہنے والا تڑپ کر کے رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے امام زمانہ چیخیں مار مار کے روتے پرسا دیتے ہیں، اے میری جدہ آپ کی قبر پر کوئی سایہ نہیں ہے، اے میرے جد امام زین العابدین، اے میرے جد امام محمد باقر، اے میرے جد امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کی قبریں اجڑی پڑی ہوئی ہیں۔ اے مولا جی، اے آقا، جس دن حکم الہی ہوگا انشاءاللہ میں ظاہر ہوں گا، اور آپ کی قبر پھر سے تعمیر ہوں گی، پھر سے بلند روز قائم